اینک والا جن کے کردار حسیب پاشا ہامون جادوگر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ہم لوگ ایک پراپر آپ نے کریکٹر کیا، پھر آرٹسٹ نے آپ کو تیار کیا، تو کتنی ویلیو ہے ایک میک اپ آرٹسٹ کی بھی کہ مطلب ماشاءاللہ سے انہوں نے کتنا ایک جو ہے آپ کو اتنا اچھا گیٹ اپ دیا اور وہ گیٹ اپ جو ہے آج بھی آپ کی پہچان بنا ہوا ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہو بیٹا، اصل چیز ہی میک اپ مین ہے، اور اس میں کم از کم 400 جن، جادوگر، چڑیلے اور بھوت آئی ہیں اینک والے جن میں 9 سال کے دوران، اور ہر ایک کا ڈیفرنٹ میک اپ کرنا یہ ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ اور اس میں وہ جو کیمرہ ہمارے جو میک اپ مین تھے انہوں نے انتہا کر دی تھی کہ ہر ایک کا منفرد کردار انہوں نے کیا ہے، کہ چڑیل ہے، جن ہے، بھوت ہے، ہم جتنے جادوگر ہیں، یہ ان کا کمال تھا، ان کی خوبی تھی۔ میرا خیال ہے کہ کریڈٹ گوز ٹو افضال دادا، جنہوں نے اتنے کریکٹروں کو گیٹ اپ دیا اور زبردست کریکٹر دیا، یوں لگتا تھا کہ یہ جینوئن ہے۔ بالکل ایسا لگتا تھا کہ اوریجنل جو ہیں ایک جادوگر جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، جو سیٹ ہے کون سب سے زیادہ جو ہے ارلی مارننگ کون سا ہوتا تھا سیٹ پر؟ جی، اس میں زیادہ تو میں اس میں آتا تھا بل بطوڑی، ہماری جو چڑیل، جسے میں کہتا تھا چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری بہن ہے۔ بہن تو نہیں تھی لیکن وہ اتنا کریکٹر میں ہم لوگ کیمسٹری مل گئی تھی کہ وہ سکی بہنوں سے زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ آپ کی بانڈنگ کس طرح کی؟ وہ بڑی خوبصورت تھی۔ یہ اصل میں جب کریکٹر میرا ہوا نا تو 8 6 7 8 کریکٹر میرے ہامون جادوگر کے گئے، اور اس کے بعد یہ چڑیل دیوار کے اندر آ کے مجھے مشورے دیتی تھی کہ یوں کرو یوں کرو۔ تو میں نے حفیظ طاہر صاحب سے کہا سر چڑیل بھی باہر کر دو، ادھر پازیٹیو کریکٹر ہیں نستور اور زکوٹا، تو میں جو ہوں میں نیگیٹو ہوں، تو مجھے کم از کم چڑیل تو باہر آنی چاہیے۔ انہوں نے اس کو باہر نکالا، اس سے پوچھا کہ نصرت یہ رول کرو گی چڑیل کا؟ تو اس کا ہمارے غریب فنکار ہے، پہلے پوچھا کتنے پیسے دیں گے، انہوں نے کہا 700 روپیز۔ تو وہ بڑی خوش ہوئی اور پھر وہ چڑیل بنی، اور ایسی چڑیل بنی کہ اس کے بعد بڑی بڑی اداکارائیں اس میں آئی ہیں، لیکن اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ بالکل ان کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ سر، منتر جو ہے کریکٹر کا وہ بھی ہمیں کر کے دکھائیں، اور اس کے علاوہ کچھ منتر جو ہمارے حالات جا رہے ہیں، ملکی حالات بھی جا رہے ہیں ہماری انڈسٹریز کے، ان پہ بھی کچھ منتر کریے گا۔ آپ نے بڑا ٹھیک کہا کہ اس ڈرامے کا مین آبجیکٹ، مین مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے ملک میں جتنے مسائل ہیں، جتنی پرابلمز فیس ہم لوگ کر رہے ہیں، معاملات بگڑے ہوئے ہیں، کون ان کو ٹھیک کرے گا، کون سنبھالے گا؟ تو اس کے لیے یہ آئیڈیا آیا ہمارے پروڈیوسر حفیظ طاہر کے ذہن میں، یار کوئی جن نہیں ہو سکتا ہے جو ہمارے ملک کے حالات سنبھالے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں اینک شیو کر رہا تھا، اینک رکھی ہوئی تھی، تو میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ اینک والا جن بنایا جائے جو اس ملک کے مسائل حل کرے۔ وہ کیسے حل ہوں گے؟ پھر وہ نستور جن آتا ہے، گھر میں عمران محتر ہے وہاں آتا ہے، ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے، اور پھر معاشرے کے بگڑے ہوئے مسائل جہاں جہاں خرابیاں ہیں انہوں نے اس کے ذریعے کوشش کی کہ ان کو حل کیا جائے۔ پھر اس کے بعد جہاں پر پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، منفی کردار بھی ہوتے ہیں، تو نستور اور زکوٹا پازیٹیو تھے، میں بل بطور نیگیٹو تھا۔ ہم لوگ خباستیں کرتے تھے ہر جگہ پہ اور ہمارا مقابلہ کرتے تھے، کیونکہ نیکی اور بدی ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا جی۔ یہ ٹرین کی 2 پٹریاں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن آخری فتح جو ہوتی ہے وہ پازیٹیو کریکٹر ہی کی ہوتی ہے، آخری فتح ان کی تھی۔ تو لیکن سر آپ کا نیگیٹو رول ہو کے بھی وہ ماشاءاللہ اتنا جو ہے یادگار رہا اور ماشاءاللہ سے امر ہو گیا ہے یہ رول۔ سر، یہ جیسا منتر بھی کر کے ذرا ہمارے ناظرین کو سنائے تاکہ یادیں جو اس میں میں نے ہمارے رائٹر اے صاحب لکھتے تھے ہامون جادوگر منتر پڑھتا ہے بل بطوڑی آ جاتی ہے، منتر نہیں ہوتا تھا۔ پھر کہتے تھے ہامون جادوگر منتر پڑھتا ہے زکوٹا جن آ جاتا ہے، ہامون جادوگر منتر پڑھتا ہے کرنانی آ جاتی ہے۔ تو وہ میری ایک عادت تھی بہت تیز بولنے کی، تو میں نے الٹے سیدھے لفظ جوڑے اور میں نے اس کو منتر کی شکل دے دی جو واقعی جینوئن لگے، اتنی تیزی سے بولے۔ اگر زکوٹا کو یا بل بطوڑی کو بلا رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں گم گم گما، چھم چھم چھما، کچ کما کچ کما، چل چل چکری بن بن بکری، بل بطوڑی ناسا چھوڑی، کھا لے کچوری، میں ہوں چندہ تو اچکوری، آ جا کومن کومن۔ ارے میں نے کہا تھا نا چڑیل نہیں تو ڈین ہے، میری پیاری پین ہے، شونیاں یادیاں بالیاں۔ اور پھر ایک الولو ہیلو ہوتا تھا، الولو ہیلو الولو ہیلو، 80 420 80 9211 تسی 420 تسی 9211۔ میرا نام ہامون جادوگر ہے، کوئی پتلون جادوگر نہیں ہے، بات کراؤ میری شہنشاہ جنات سے۔ جی خود بول رہے ہیں شہنشاہ جنات؟ السلام علیکم السلام علیکم۔ آپ کی آواز پتہ نہیں کیوں کبے سے ملنی شروع ہو گئی۔ وہ لائن کٹ گئی، اللہ کا شکر ہے لائن کٹ گئی، میری جان بچ گئی۔ یہ منتر تھے زکوٹا کو بلانے والا، چاؤ چاؤ چیچی چوں چوں چیچی چچو چچ گنڈیریاں کھا گیا جن چھوٹا، کنڈے والی بیریاں بیچ ان کے بھوٹا، سچ کی کمڑ کیریاں کون ہے ان میں جھوٹا، جہاں کہیں بھی ہے تو آ جاؤ زکوٹا، کامن کامن، اور وہ آ جاتا تھا۔
اسی طرح یہ لفظ جوڑ جوڑ کے میں منتر بناتا رہا. آپ نے منتر بنائے اور بڑے شاندار منتر بنائے. ملک کی صورتحال کے لیے بھی کچھ منتر بنا دیں تاکہ یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ بھی بہتر ہو جائیں. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے ایک اچھی بانڈنگ بھی ہوئی تمام اداکارہ کے ساتھ آپ کی, اور اتنے سال کام بھی کیا اکٹھا, تو سب سے زیادہ بانڈنگ آپ کی کس کے ساتھ تھی؟ اس میں زکوٹا کے ساتھ زیادہ تھی. زکوٹا وہ شخص تھا جو پروڈکشن کرتا تھا پی ٹی وی میں اینک والا جن سے پہلے, فنکاروں کی وہ لسٹیں بناتا تھا, ان کو انویٹیشن بھیجتا تھا, فون کرتا تھا, چائے شائے پلاتا تھا. تو میں بھی اس کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ میرا نام, بڑا مشکل ہوتا تھا پی ٹی وی میں انٹری ہماری, تو ہم گیٹ پہ جب تک نام نہیں آتا آپ اندر نہیں جا سکتے تھے, تو ہم بڑی ترلے کرتے, سفارشیں کرتے, تو وہ کسی نہ کسی لسٹ میں نام بھیج دیا کرتا تھا. تو اسی طرح جب اینک والا جن شروع ہوا تو اس نے کہا پاشا صاحب شروع ہو رہا ہے تو فلانی حفیظ طاہر کی لسٹ میں میں نے آپ کا نام بھیج دیا ہے, تو آپ اس کے ذریعے آپ اندر تک آ جاؤ. وہ نام بڑا ہمارا آتا تھا گیٹ پہ, ہم پرچی کٹاتے تھے اور اندر جا کے پھر میں سلام کرتا تھا سب کو. نیا نیا ایکٹر تھا, شکیل تھا, تو وہاں سے پھر انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا زکوٹا نے, اور آخری دم تک وہ شخص میرے ساتھ رہا ہے, مرنے تک. وہ یہ کوشش میں نے کی کہ اس کو حکومت سے کچھ امداد دلوا دی جائے, بل بطوڑی کو امداد دلوا دی جائے, اسی طرح کچھ کوشش کر کے تھوڑا بہت خرچہ ان کے لیے نکلواتے رہے. لیکن اب ستم ظریفی یہ ہے کہ فنکاروں کو وہ پیسے بھی نہیں ملتے. خدا را ان کے لیے جو آرٹسٹ سپورٹس فنڈ ہے, یہ جو فنکار ہمارے ہیں غریب ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر دیا جائے. کچھ گورنمنٹ کو انیشیٹو لینا چاہیے, کوئی میسج آپ گورنمنٹ کو مزید دینا چاہیں, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اداکار جنہوں نے اپنی اداکاری کے تھرو لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے تمام عمر, اور ایسے ایسے بڑے شاندار کردار کیے ہیں, اور ایسے بڑے جو ہیں اداکار ہیں, لیکن جاتے جاتے زبوں کا شکار ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ ان کو اس طرح سے سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی, ان کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی, تو گورنمنٹ کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ جس طرح سے آپ ہمارے صحافیوں کے لیے کرتے ہیں, ڈاکٹرز کے لیے کرتے ہیں, وکلاء حضرات کے لیے کرتے ہیں, آپ نے کالونیاں بنائی ہوئی ہیں, ان کو سبسڈی دیتے ہیں, اسی طرح فنکاروں کے لیے جو خاص طور پر جنہیں پرائڈ آف پرفارمنس ملتا ہے وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں, جو سپر ہٹ ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھ جاتے ہیں. اب ہمیں کسی نے بک نہیں کیا, چینلز میں بلاتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد ڈرامہ کو نہیں شروع کیا. اب نستور جن شہزاد کیسر نے خود کوشش کی ہے اور اس نے ریٹرن آف نستور بنایا ہے, اس کے 20 ایپیسوڈ وہ اس نے خود بنائے ہیں, اور ایک نجی چینل پر وہ شروع ہوا ہے جو لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن چینل کے جو آنرز ہیں بذات خود وہ کیوں نہیں کوشش کرتے, پی ٹی وی خود کیوں نہیں کوشش کرتا کہ جس نے اتنی سپر ہٹ سیریل دی ہے کہ جس وقت 2.5 کروڑ روپے کے اشتہار 93 میں آگے تھے, اور وہاں پہ ایک دھوم مچ گئی تھی کہ اینک والے جن کے پاس 2.5 کروڑ کا اشتہار ہے, اتنا کام کرنے والے, کمائی کرنے والے اینک والے جن کو کیوں رد کر دیا گیا. حکومت ان کو سپورٹ کرے, 3 مرلے کے ان کو مکان دے دے, ان کو سبسڈی دی, چائے سستی دے دے, ٹی وی پہ دے دے, الحمرہ میں دے دیں, اتنے ادارے ہیں آپ کے کلچر کے, 5 روپے کا کپ چائے کا دیں, 10 کا کھانا دیں. یقین کریں یہ جو وقت سے پہلے مرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی بھی لمبی کر دے گا, یہ وقت سے پہلے بیمار بھی نہیں ہوں گے. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہمارے فنکاروں کے لیے ضرور حکومت کو کر دینی چاہیے, اور مستقل بنیادوں پر. آپ کا آرٹسٹ سپورٹس فنڈ ہے جس میں 8.5 کروڑ روپیہ ہوتا ہے, صرف یہ پنجاب کی بات کر رہا ہوں, تو آپ کیوں نہیں دیتے ان کو, ڈیلے کر دیتے ہیں. پہلے 15 سے 20 ہزار ملتا تھا, اب ان کو 2.5 سے 3 ہزار روپیہ ملنا شروع ہوا تھا. اٹس ٹو مچ. یہ تو کہتے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے, شاید کچھ زیرے سے بھی کم چیز ہے جو کہ آپ فنکاروں کو دے رہے ہیں, اور مستقل دیں کہ ہر مہینے ان کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں تاکہ ان کے گھر کا چولہا چلتا رہے. بالکل, اداکاروں کے گھر کا چولہا چلتا رہے, اور وہ لوگ جو آپ کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو ہے اس طرح کی فائنینشیل سپورٹ گورنمنٹ کو ضرور کرنی چاہیے. سر آج کل کے جو ڈراماز بن رہے ہیں ان پر آپ کیا کہیں گے, ان کی سٹوریز کس طرح کی ہیں؟ آپ دیکھیے گا کہ پہلے ڈرامہ جو بنتا ہوتا تھا اس طرح کا بنتا تھا کہ معاشرے میں, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ یہ سیریز بھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ جو ہے ملکی حالات پر جو ہے روشنی ڈالی جائے اور لوگوں کو بھی اویئر کیا جائے, گورنمنٹ کو بھی اس طرف آنا چاہیے. لیکن جو آج کل کے ڈرامے ہیں وہ پاکستان کا ڈرامہ جو ہے بہت زیادہ مشہور ہوا کرتے تھے, اور باہر کے ممالک ہمارے جو ڈرامہ ہے اس کا کانٹینٹ بہت پسند کیا کرتے تھے. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ڈراماز کی سٹوریز کچھ نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہیں سوسائٹی پر, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, یہ وقت کی بات ہے کہ یہ ایک دور آتا ہے. کبھی کبھی آپ چودھریوں کے بارے میں آتا تھا, بڑے بڑے ہیں وہ, جس طرح وارث آ گیا, جھوک سیال آ گیا, پھر اس کے بعد آپ کی سونا چاندی اس میں آ گئے, کتنے بڑے پھر آنچ آ گیا.
یہ ڈرامے کی روایات کردار جو ہے نا وہ چینج ہوتے رہتے ہیں کہ ایک چیز دیکھ دیکھ کر آپ لوگ بعض وقت اکتا بھی جاتے ہیں کب تک. لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو دور ہے ساس بہو کا, دیورانی کا, جٹھانی کا, یہ جو ہے ان کا بھی ایک دور ہے, لیکن اب اس سٹیج پر ہے کہ لوگ اکتا گئے ہیں ان سے بھی. اب دیکھیے کیا چینجز آتی ہیں. یہ چینجز اچھی ہیں. ایک ٹائم آتا ہے کہ اب ہم ہر بات پہ, جب سونا چاندی والے لوگوں نے کہا جی آپ نے زبان خراب کرنی شروع کر دی, جب میں نے پنتر پڑھے بل بتوڑی ناسا چوڑی چڑیل نہیں تو لوگوں نے مجھ پہ بھی تنقید کی کہ وہ یہ جو آپ ہے جی بچے اپنی ماں کو کہتے ہیں بل بتوڑی, اپنی بہنوں کو کہتے ہیں بل بتوڑی, یہ آپ خراب کر رہے ہیں, یہ زبان خراب کر رہے ہیں. تو یہ جو معاملات ہیں زندگی کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک سبجیکٹ ہٹ ہو جاتا ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ فلموں میں کامیڈی کے بغیر کوئی بھی فلم مکمل نہیں ہوتی تھی. اس میں آصف جا ہوتے تھے, منور ظریف ہوتے تھے, ظریف ہوتے تھے, عرفان کھوسٹ ہوتے تھے, سلطان کھوسٹ, ظریف, ان کے بغیر کوئی فلم مکمل نہیں ہوتی تھی. اب وہ وقت ہے کہ آپ کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے کسی بھی فلم میں یا کسی بھی ڈرامے میں کامیڈی کریکٹر کوئی نہیں ہے. کامیڈی کے فنکاروں کو بھی جو ہے شیبا حسن ہوتی تھی جو کامیڈی کیا کرتی تھی ڈراموں میں, اور سنجیدگی کے ساتھ ساتھ وہ بھی چال چلتا تھا, وہ بھی اب ختم ہو گیا. تو اب دیکھیے کہ ڈرامہ کس طرف جاتا ہے. اللہ کرے بہتری طرف جائے, لیکن ہمارے پاس اچھے رائٹر موجود ہیں, ہمارے پاس اچھے ڈائریکٹر موجود ہیں, اچھے آرٹسٹ ہیں. میں ڈرامہ کرتا ہوں الحمرہ میں, درجنوں کے حساب سے وہاں لڑکیاں لڑکے آتے ہیں, آڈیشن کے لیے آتے ہیں, کام بھی 8-8 سال سے کر رہے ہیں, تو دے پرفارم ویری گڈ پرفارمنس, بہت زبردست ہوتے ہیں. سر جیسے آپ نے نوجوان لوگوں کی بات کی ہے, تو جو نئے آرٹسٹ ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کام پہ کس طرح سے فوکس کرنا ہے؟ اور مزید یہ جو ہے نا نئے آرٹسٹوں کے لیے یہ کہ یہ شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں. یہ راتوں رات جو ہٹ ہو جاتے ہیں نا ٹک ٹاکر کی وجہ سے, ان کی لائف پائیدار نہیں ہے. ہم نے 37 سال تک کام کیا ہے. میں نے لاہور آرٹس کونسل, پنجاب آرٹس کونسل سے باقاعدہ کلاسیں اٹینڈ کی ہیں 1 سال کی, کہ ڈرامہ کیا ہے, فٹ ورک کیا ہے, ایکسپریشن کیا ہے, ڈائلاگ ڈیلیوری کیا ہے, موومنٹ کیا ہے, یہ اسٹیپ کیا ہے. میں نے سارا سیکھ کر گیا ہوں, اسی لیے میں آج تک زندہ ہوں. اگر میں بھی کسی ٹک ٹاکر کی وجہ سے راتوں رات ہٹ ہو جاتا, جتنی تیزی کے ساتھ کوئی چیز اوپر جاتی ہے اتنی تیزی کے ساتھ نیچے بھی آتی ہے. محنت کر کے آئیں, فنکاروں کا ادب کریں. ہم آج بھی اپنے جو سینئرز ہیں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے دعائیں لے کے تھپکی دے کے اسٹیج پر جاتے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں. ان کی محبت اور ان کا پیار ہے. بالکل سر, جیسے آپ نے کہا تھیٹر آپ کر رہے ہیں, تو تھیٹر کی بھی انڈسٹری ایک وقت تھا کہ بہت پیک پر تھی, اب وہاں بھی تھوڑا سا زوال آیا ہوا ہے, تو اس پر کیا کہیں گے؟ آپ کے وجوہات کیا ہیں؟ اس کا ایک بیسک چیز یہ ہے کہ آپ جو چیز عوام کو دکھاتے ہیں عوام پسند کرتی ہے اور آپ کو ارننگ ہوتی ہے. دے آر آل پروفیشنلز. انہیں کمائی سے غرض ہے کہ اگر ہم نے ایک ڈرامے میں اگر کسی نے 4 گانے ڈال دیے ہیں تو اس کی انکم ہو گئی ہے جی 10 لاکھ, اگر کسی نے 6 گانے ڈال دیے ہیں اس کی ہو گئی ہے 15 لاکھ. اب لوگ پیسے کے پیچھے بھاگے ہیں. آپ کو نہ کہیں کہانی ملتی ہے, نہ پرفارمنس ملتی ہے, نہ لائٹنگ, نہ ڈائریکشن نہیں ملتی. اس وقت تمام ڈرامے جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ پروفیشنل ہیں. میرا جو ڈرامہ اینک والا جن الحمرہ میں چلتا ہے, جن اور جادوگر کے نام سے, اونلی ہی از دا شو, جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ از اے فیملی شو. اس میں صرف فیملی آتی ہے اور یہ ایک فخر کی بات ہے. اور وہ انہوں نے ہمیں اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے بات دوسرے ڈرامے بھی چل رہے ہیں, اس میں ولگیرٹی بھی ہو رہی ہے, زمین فکرے بھی ہو رہے ہیں, ڈانسز بھی ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ لاہور آرٹس کونسل پنجاب جو گورنمنٹ ہے وہ ایک صاف ستھرا ڈرامہ بھی پیش کر رہی ہے. وہ ہمارا فری ہوتا ہے. اگر ہم اس پہ ٹکٹ لگا دیں گے تو شاید یہ بھی نہ آئے, لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو بیلنس کیا جائے. اگر ولگیرٹی ہو رہی ہے تو صاف ایک صاف ستھرا ڈرامہ بھی دیا جائے. لیکن یہ صرف پنجاب میں کیا جا رہا ہے, باقی اضلاع میں, باقی صوبوں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ صاف ستھرا ڈرامہ پیش کریں, فری دیں, تاکہ فیملیز آئیں, نہ کہ صرف وہاں پہ جو ہے نا آپ کا فائنانس چلے, پیسہ چلے. بالکل ایسی بات ہے, کیونکہ فیملیز کے ساتھ یہ ایک بہت اچھی میموریز بھی کریٹ ہو جاتی ہیں. جب کوئی آپ سیریز دیکھ رہے ہوتے ہو, آپ کی اپنی گاسپس چل رہی ہوتی ہیں, کریکٹر سے ریلیٹڈ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایک بہت ہیلدی انوائرمنٹ بن جاتا ہے. ابھی سر آپ نے بات کی, کمپیریزن بھی اس پہ کر لیتے ہیں تھوڑا سا, کہ جو راتوں رات کی جو شہرت ہے جس نے آپ نے بات کی, وہ جو ہے ایک دم انسان پیک پر چلا جاتا ہے اور شارٹ کٹ ہی ہوا ایک. لیکن یہ بھی ہمارا المیہ ہے کہ جو دکھ رہا ہوتا ہے بس لوگ اس کو ہی اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ٹیلنٹڈ ہیں, اتنے ہنرمند ہیں, ان کے پاس اتنی زیادہ آرٹ ہے اور بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ پا رہے ہوتے, ان کو اس طرح کی اپرچونٹی نہیں مل پا رہی ہوتی, یا اس طرح سے لوگ ان کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, مواقع نہیں مل پا رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ کس کا قصور ہے کہ ہمارے جو سینئرز ہیں جو یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں, فردوس جمال گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, مسعود اختر کی ابھی حال ہی میں ڈیتھ ہوئی ہے, منور سعید صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں, سہیل احمد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں,
کتنے میں نام گلاؤں، کبھی خان ابھی ہم میں نہیں رہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک یونیورسٹی کا درجہ، راشد محمود ہیں، کتنے سینئر اداکار ہیں، یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کو لائیں. جب آپ کوئی ڈرامہ ترتیب دیتے ہیں، چاہے وہ اسٹیج ڈرامہ ہے یا ٹی وی ڈرامہ ہے، آپ اگر 4 آرٹسٹوں کو نئے رکھتے ہیں تو کم از کم 2 آرٹسٹ جو ہے وہ پرانے بھی لے کر آئیں، کہ ان کا بھی حق ہے. ایک تو وہ فیلڈ میں رہیں گے، نئے فنکاروں سے کچھ سیکھیں گے، اور ان کے نام پہ آپ کے ڈرامے کی سیل بھی ہوگی، اشتہار بھی ملیں گے. یہ جو چیز ہے نا، اس پہ تھوڑے توجہ دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے پرانے اداکار ہیں ان کو ضرور مطلب آگے لے کر آنا چاہیے، ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے اور ان کو آگے لے کر بھی آنا چاہیے، بیکاز ان کے پاس تو ایک تجربہ ہے، ایک بہت مطلب وہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. اگر ہم اس میں ان کو لے کر آئیں گے، ان کے آئیڈیاز کو یوٹیلائز کریں گے، تو پھر ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ بہت جو ہے آگے جائے گا، اور بہت اس میں لوگ اس کو پسند بھی کریں گے کریکٹر کی وجہ سے، جیسے آپ نے بات کی. سر اپنی پرسنل لائف کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ فیملی کو کس طرح سے ٹائم دیتے ہیں، کس کے ساتھ زیادہ بانڈنگ ہے فیملی میں آپ کے؟ ٹائم نکل آتا ہے جی. میرے ساتھ، میں ڈائریکٹر رہا ہوں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں، DGPR میں، الحمرہ کا PR ہو رہا ہوں، تو اکثر بڑی بڑی میٹنگیں آ جاتی تھی، ریکارڈنگ بھی نکل آتی تھی، شوٹنگ بھی چل جاتی تھی، تو میں گھبرا جاتا تھا. لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے، آپ کے جو ہے نا دل سے کام کر رہے ہیں، تو یقین کریں کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے. اگر میری ریکارڈنگ ہے تو بعض اوقات میٹنگ کینسل ہو گئی ہے، میٹنگ کینسل ہو گئی تو میں نے ریکارڈنگ کر دی ہے. تو فیملی کے ساتھ بھی اسی طرح محبت ہے، وہی پیار ہے. لیکن جو میری جب بچے چھوٹے تھے، بلال اور جوال تھے، میرے 2 بیٹے ہیں، اور انہوں نے بھی اینک والا جن میں پرفارم کیا ہوا ہے. تو میں ان کے ایکسپریشن دیکھتا تھا کہ جب اینک والا جن چلتا تھا تو ان کی ساری ہمدردیاں زکوٹا، چارلی مامو یا نستور کی جانب ہوتی. مجھے اس وقت وہ ولن ہی کنسیو کر رہے ہوتے تھے. بعد میں پھر مجھے کہتے تھے، ابو آپ نے یہ نہیں کرنا، ابو آپ نے زکوٹا کو کیوں پکڑا، ابو آپ نے محترم کو کیوں گرفتار کر لیا. میرے ساتھ اسی طرح جھگڑتے تھے جس طرح باقی بچے جھگڑتے ہیں، ان کی فیلنگز بھی وہی ہوا کرتی تھی. تو یہ ایک محبت ہے. مطلب زلزلہ آیا تھا آپ کا بالا کوٹ میں، وہاں پہ ہماری ٹیم وہاں پر گئی ہے، ہماری پوری ٹیم نے جا کے، بچے ڈرے ہوئے تھے وہاں کے، انہیں سمجھ نہیں آئی تھی، اسکولوں میں نہیں جا رہے. انہوں نے اپنے کولیگز کو مرتے دیکھا، ٹیچرز کو مرتے دیکھا. 1 لاکھ آپ کو یاد ہے وہاں پہ افراد جو ہوتا ہے لقمہ اجل بن گئے تھے زلزلے میں. تو وہاں پہ ہماری ٹیم نے جا کے پرفارم کیا. ہم نے عید ان کے ساتھ منائی اپنے گیٹر میں، ان کو حوصلہ دیا، بتایا کہ حکومت بہت کچھ کر رہی ہے، خدا تعالیٰ کے آگے بے بس ہے ہم لوگ، آپ صبر کریں، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. وہ ہم نے پرفارم کیا ان کے بچوں کے ساتھ جا کے، ان کو موٹیویٹ کیا، اور وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آئے. اور یقین کریں وہ عید جو ہم نے ان بچوں کے ساتھ گزاری ہے، وہ جو 60 عیدیں ہم نے یہاں پہ گزاری ہے، اس عید کا نشہ، مزہ اور وزن ان سب عیدوں سے بڑھ گیا. بالکل. اور دیکھیے کتنی ایک آرٹسٹ جو ہے کس طرح سے اپنی آرٹ کے تھرو لوگوں کو مشکل حالات میں بھی ان کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتے ہیں. جیسے سر آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ، ان معصوم بچوں کے ساتھ عید گزاری جو اس وقت مشکلات سے دوچار تھے، ایک ناگہانی آفات کے سبب جو ہے ان کی عید شاید اس طرح سے اچھی نہ ہو پاتی، اور مشکل حالات میں بھی جو ہمارے فنکار ہیں وہ سامنے آئے ہیں، ہمارے فنکاروں نے ان کو حوصلہ دیا ہے. تو ہم اپنے فنکاروں کو کس طرح سے جو ہے ان کے تھرو لوگوں کو کسی نہ کسی امپورٹنٹ ایشو پر اویئرنیس بھی دے سکتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اپنے ایسے خوبصورت جو ہے شاندار کریکٹر سے بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ان کی باتوں کا بہت اثر بھی لیتے ہیں. یہ جو ہم ڈرامہ کرتے ہیں لائیو الحمرہ میں، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ بالکل سیم چیز ہے کہ بچے ہماری بات کو مانتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. میں مذاق میں بچوں کو ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے پاکستانی پرچم کی حفاظت کرنی ہے، اس کو نیچے نہیں گرنے دینا. اگر آپ 14 اگست کا دن زور و شور سے منا رہے ہو تو 15 تاریخ کو وہ تمام پرچم، وہ تمام جھنڈیاں جو نیچے گری ہوئی ملی ہیں ان کو اٹھا کر اوپر رکھ دو. یہ ہے، آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی، استادوں کا احترام کرنا ہے، جعلی ڈگری نہیں لینی، نقل مار کے اپنے پاس نہیں ہونا. میں نے کئی میسیج وہ چھوٹے چھوٹے مذاق میں دیتا ہوں کہ مطلب جو بچہ امتحان میں فرسٹ آئے گا میں جادو کا رومال دوں گا. میں ایک جادو کا رومال ہے، وہ سارے کام کرتے ہیں، بچے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میری ہاتھ کی صفائی ہے. اور مجھے فیڈ بیک ملتا ہے کہ بچے مجھے آتے ہیں اگلے ہفتے، وہ ہمون انکل وہ پاکستانی پرچم نیچے گرا ہوا ملا تھا، میں نے اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیا، میں امتحان میں فرسٹ آئی ہوں، میں فرسٹ آیا ہوں، یہ میرا رزلٹ کارڈ ہے، مجھے جادو کا رومال دے دیں. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے ہماری بات کتنی مانتے ہیں. مطلب نیگیٹو کریکٹر اس سے زیادہ بات مانتے تھے زکوٹا جن کی، کیونکہ وہ ان کا پسند. میں ہم اسٹیج جب ڈرامہ کرتے تھے نا، اگر اسٹیج پہ زکوٹا جن نے کہہ دیا کہ یہ ہمون جادوگر کو اینٹیں مارو، تو مجھے نہیں پتا کہاں کہاں سے پتھر آتے تھے. وہ
کہ اتنے بچے جو ہے نا ہاں تو وہ پھر اس کے بعد میں ٹھیک کرتے تھے. کسی کو ڈانٹنا برا ہے, گالی دینا برا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا, قبر میں بچھو پیدا ہوتے ہیں. پھر ان تمام نیگیٹو باتوں کو ہم کنورٹ کرتے تھے اچھائی میں, کہ جو کہ بچے ہمارا فیڈ بیک لیتے تھے, اور وہی بچے جو زکوٹا کے کہنے پہ میرے خلاف ہوتے تھے مجھ سے بغل گیر ہو کے میرے ساتھ تصویریں بنا رہے ہوتے. جی سر, بہت خوبصورت آپ کے ساتھ گفتگو رہی ہے. جاتے جاتے کوئی میسج دینا چاہیں ناظرین کو؟ میسج یہ ہے کہ پاکستان سے پیار کریں, پاکستان کی مصنوعات سے پیار کریں, کہ یہی ہمارا ملک ہے, اس لیے ہمیں عزت دینی ہے اور اسی سے ہمارا احترام ہے, مقام ہے, بلندی ہے, شہرت ہے. پلیز پاکستان کی حفاظت کیجیے, پاکستان کے پرچم کی حفاظت کیجیے. ہر کام آپ حکومت پہ, فوج پہ اور اداروں پہ نہ ڈالیں. آپ کی ایک اپنی ذمہ داری بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو درست کرنے کے بعد یقین کر لو کہ آج دنیا میں بے ایمانی ختم ہو گئی ہے. آپ اپنی اصلاح کریں, آپ کو ہر بندہ, ہر ادارہ اور ہر علاقہ بڑا صحیح اور خوبصورت نظر آئے گا. بالکل, بہت شکریہ. سید حسیب پاشا ہامون جادوگر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, ہم نے بہت اچھی باتیں کی ان سے اور پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ کی. اس کے ساتھ ساتھ آج کے شو میں ہم نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو جو ہے اویئرنیس دینے کی کوشش کی, کیونکہ آج دنیا میں مینٹل ہیلتھ ڈے منایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمد حر نے ہمیں جوائن کیا تھا, مصوری کے جو ایک خوبصورت آرٹسٹ تھے, اور ہمیں ہمیشہ اپنے ہر فیلڈ کے آرٹسٹ کو, ہر فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی.